السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 کا مطالعہ کریں گے۔ مختلف تفاسیر، مختلف علماء نے اس کے اوپر ہمیں سمجھنے کے لیے کیا کیا نکات بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ حکمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق دیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ شیطان تمہیں شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اپنے مال میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر بتایا گیا تھا کہ بہتر حصہ خرچ کرتے وقت شیطان تمہیں تنگ کرے گا، شیطان تمہیں وسوسے دے گا کہ تم اللہ کی راہ میں حج مال نہ کرو، اس طرح تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم فقر و مکہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن جس کو حکمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی، اس کو بہترین ہدایت مل گئی، اور وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ سید مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ یہاں اس ارشاد سے یہ بتانا ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہ چلے گا، بلکہ اس کشادہ راہ کو اختیار کرے گا جو اللہ نے دکھائی ہے۔ شیطان کے تنگ نظر مریدوں کی نگاہ میں یہ بڑی ہوشیاری ہے، وہ بڑی عقل مندی سمجھتے ہیں کہ اپنی دولت کو سنبھال کر رکھیں، ہر وقت مٹیریل سوچ میں لگے رہیں، اور ہر وقت پیسہ مزید کمائی کی فکر میں لگے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی یعنی کوشش نہ کریں، صرف کمائی کے اوپر ان کا بھروسہ ہو۔ لیکن جن لوگوں کو نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ہے، اس کی نظر میں عین بے وقوفی ہے کہ اگلے جہان کی فکر نہ کی جائے، اللہ کو راضی رکھنے کی فکر نہ کی جائے۔ اللہ والوں کے نزدیک حکمت و دانائی یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی دل کھول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے، کیونکہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کا آخرت میں فائدہ ہوگا۔ پہلا شخص ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی میں مزے کر لے، لیکن جس نے آخرت کی فکر ہوگی اس کو پتہ ہے کہ آج کی زندگی ایک چھوٹا سا جز ہے، اور کل کی آنے والی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ عقل مند وہی ہے جس نے آج اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کا بندوبست کر لیا، آج نیکیاں کر کے اپنے لیے اگلے جہان میں فائدے کا سامان کر لیا۔ اور یہی حکمت ہے، یہی بصیرت ہے کہ آئندہ کی سوچو، اگلے جہان کی سوچو، اللہ کی سوچو، اللہ کو راضی کرنے کی سوچو۔ تفسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ حکمت کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں سب سے بڑی حکمت تو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بچتے بچاتے سیدھی راہ پر گامزن رکھنے والی ہے۔ جس کو تقویٰ نہیں ہوگا وہ شیطان کے راستے میں آ جائے گا، اور جس میں حکمت ہوگی وہ کبھی شیطان کی راہ اختیار نہیں کرے گا۔ لہذا اصل دانش مندی یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے گی اس کا جو ثواب بھی ملے گا اور دنیا میں نعمت بدل بھی ملے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اصل حکمت کیا ہے؟ دین کی سمجھ آ جانا ہی حکمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ ڈاکٹر اشار لکھتے ہیں کہ اس سے بڑا خیر کا خزانہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے دے، لیکن عقل کس کو آتی ہے؟ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو عقل مند ہیں، جو دنیا پر فریفتہ نہیں ہوگے، جن کا سارا دلی اطمینان مال و زر اور جائیداد اور اثاثہ بینک بیلنس پر نہیں ہے، جس کا اثاثہ جس کا سارا بھروسہ اپنے مال اور زر پر ہے، اپنے بینک بیلنس پر ہے، وہ عقل مند نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مال دے بھی سکتا ہے، مال لے بھی سکتا ہے، مال کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے ہی بتایا ہے۔ یؤتی الحکمت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے نوازا گیا حکمت سے تو وہ یقیناً نوازا گیا بہت بڑی خیر سے،
وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل والے. جو عقل والے ہوں گے وہی نصیحت قبول کریں گے، اور جو بے عقل ہوں گے وہ دنیا میں مگن رہیں گے اور اللہ کا نصیحت قبول نہیں کریں گے. حکمت انہیں کو دی جو اللہ کی بات مانتا ہے. لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، یوتی وہ عطا کرتا ہے، الحکمت حکمت و دانائی، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. اس لیے اللہ سے حکمت و دانائی مانگنے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت، جیسے الحمد شریف میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، دعا کی جاتی ہے سیدھا رستہ کی. اس طرح اللہ سے حکمت اور دانائی بھی مانگی جاتی ہے. وَمَن، اور جسے یوتا دی گئی الحکمت حکمت، فقط اوتیا تحقیق دی گئی، خیرن بلائی، اسے بلائی دی گئی، کثیرہ بہت ساری. وما، اور نہیں، یذکر نصیحت قبول کرتے، الا سوائے اولو الالباب عقل والوں کے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. وما علینا الا البلاغ.